میں نے ایک دوست سے شرط لگا کر محلے کی ایک نقاب پوش حسینہ سے اظہار محبت کی، مگر اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے بدلہ لینے کے لیے دوستوں سے اس لڑکی کو اغوا کروا لیا تاکہ اسے برباد کر کے بدلہ لے سکوں، لیکن اسی رات میری بہن کے ساتھ میں اپنے ہی محلے میں رہنے والی ایک خوبصورت سی نقاب پوش حسینہ پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ میں نے اسے گلاب بھیجے، لیکن اس نے وہ میرے سامنے ہی کچرے کے ڈبے میں ڈال دیے۔ وہ لڑکی نہ جانے کیوں اتنی گھمنڈی تھی، اس کے انکار نے میرے اندر ضد سی پیدا کر دی تھی کہ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے جو اس نے میرے پھولوں کے بکے کو یوں کچرے میں پھینک دیا۔ میں نے دوستوں سے شرط لگائی کہ اس لڑکی کی اکڑ میں 1 ہفتے میں توڑ کر دکھاؤں گا۔ یہ 1 ہفتے میں میرے نام کی مالا جپتی بھی نظر آئے گی۔ میرے دوست کہنے لگے کہ یہ لڑکی بہت مغرور ہے، شاید اس لیے یہ حسین بہت ہے، یہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتی۔ 1 ہفتہ کیا، تم 1 سال تک بھی اس کے پیچھے پڑے رہو، یہ تمہیں لفٹ نہیں کروانے والی۔ میں نے شرط لگا لی۔ میرے لیے یہ کام اتنا بھی مشکل نہ تھا۔ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے میں لڑکیوں کو اپنا دیوانہ بنانے کا ہنر جانتا تھا، کیونکہ میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی، اسی لیے یہ کام مجھے بہت آسان سا لگا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا فون نمبر حاصل کر لیا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں اسے بہت کہتا تھا کہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ میرا ہر داو اس نے ناکام کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ مجھے منع کرتی، ویسے ویسے میری ضد بھی بڑھتی جاتی کہ اسے اپنے سامنے ضرور جھکاؤں گا۔ پھر میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ میں نے ہر حال میں اس لڑکی کو اپنے پیار میں مبتلا کرنا ہی تھا۔ وہ صبح برقع نقاب میں کالج جاتی تھی، تو میں نے اس کا کالج تک پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی چھٹی کے وقت میں اس کے کالج کے باہر کھڑا ہو جاتا کہ شاید اسے میری محبت کا یقین آ جائے، لیکن وہ مجھے دبے لفظوں میں کئی بار ٹوک چکی تھی کہ میں اس کا پیچھا نہ کروں، لیکن میں نے بھی ہار نہ مانی۔ مجھے ہر حال میں شرط جیتنی تھی۔ وہ لڑکی میرے لیے ایک ضد اور شرط تھی، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایک بار اس کا پیچھا کرتے ہوئے میں نے اس لڑکی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میری بات نہیں سن رہی تھی، اسی لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا سکوں، لیکن اس نے تو پلٹ کر میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی، آج کے بعد اگر میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ وہ اس کے کالج کا ایریا تھا، وہاں موجود آنے جانے والے مرد بھی اکٹھے ہو گئے اور مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر اب اس لڑکی کے آس پاس بھی نظر آئے تو ہم تمہیں پولیس کو پکڑوا دیں گے۔ مجھے اس لڑکی کے تھپڑ اور اس لڑکی کی اتنی جگ رسوائی نے پاگل سا کر دیا تھا۔ پہلے بات صرف شرط کی تھی کہ مجھے اسے اپنی محبت میں مبتلا کرنا ہے، لیکن اب بات میری انا پر لگی تھی۔ میں اتنے غصے میں تھا کہ جب تک اسے برباد نہ کر دیتا مجھے چین نہیں آنا تھا۔ میرے اندر جو بدلے کی آگ وہ لڑکی لگا چکی تھی، وہ شاید اس کی عزت کو تباہ برباد کر کے ہی ٹھنڈی ہوتی۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا تو چھوڑ دیا تھا، لیکن میرا سکھ، چین، نیند سب کچھ مجھ پر حرام ہو چکا تھا۔ نفرت اور غصے کی جو آگ میرے اندر لگ چکی تھی وہ ایسی تھی کہ میرا چین سکون چھین چکی تھی۔ میں نے ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا کہ اس لڑکی کو اغوا کیا جائے، کیونکہ مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا، لیکن میرے دوست اس کام کے لیے ڈر رہے تھے۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس لڑکی کے پاس جایا جائے۔ پھر ایک بار مجھے یہ موقع بھی مل گیا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، چہرہ تو نقاب میں چھپا ہوتا تھا، لیکن بس آنکھیں ہی نظر آتی تھی، جس پر ہمارے محلے کا ہر لڑکا مرتا تھا۔
اس کے سفید دودھ جیسے ہاتھ دیکھ کر اس کے حسن کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کتنی حسین ہے، لیکن وہ اتنے ہی سخت مزاج کی تھی، کسی کو لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ کئی لڑکوں نے اس کے لیے رشتے بھی بھیجے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پہلے شاید میں اسے چھوڑ دیتا، لیکن اب تو ممکن ہی نہیں تھا۔ جب میں اسے دیکھتا تھا میرے اندر تو جیسے قیامت سی لگتی تھی۔ میرا وہ گال دہکنے لگتا تھا جس پر اس نے تھپڑ مارا تھا۔ ایک بار میں نے کرائے کے چند لڑکوں کو پیسے دیے اور کہا کہ اس لڑکی کو اغوا کر کے ایک گھر تک پہنچا دے۔ میں نے ایک خالی گھر اپنے ایریا سے بہت دور بس ایک رات کے لیے لے لیا تھا۔ مجھے اپنے اندر بے عزتی سے لگی آنکھ کو بجھانا تھا۔ اسے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میرے والد کا کپڑوں کا کاروبار تھا، تو پیسوں کی مجھے کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے کچھ آوارہ دوستوں کی ہمراہی میں آوارہ ہی ہو چکا تھا، لیکن اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی میرا چہرہ دیکھے، اسی لیے میرا پلان یہی تھا کہ جو کچھ کروں گا منہ چھپا کر ہی کروں گا۔ ان لڑکوں نے اس لڑکی کو اغوا تو کیا تھا، لیکن میں اس گھر میں اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ ان لڑکوں نے اس کی کالج کی چھٹی کے بعد اغوا کرنا تھا، اور جہاں میں نے گھر لیا تھا وہ گھر بہت دور تھا، 1 گھنٹے کی دوری تھی۔ میں نے ان لڑکوں سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس لڑکی کو اغوا کر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی، کیونکہ میں نے آج تک کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، لیکن بس تھپڑ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ بار بار میں گھڑی دیکھ رہا تھا، لیکن 1 کے بجائے 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں نے ان لڑکوں کو فون کیا، لیکن ان کا فون بند جا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ان لڑکوں نے فون کیوں بند کر لیا تھا، وہ لوگ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں تھے۔ میں بار بار کبھی باہر جا کر انہیں دیکھتا، کبھی فون کرتا، لیکن ان کے سارے فون بند تھے۔ میرے دل میں اب جو خیالات آ رہے تھے وہ میری جان نکال رہے تھے۔ کہیں وہ لڑکے اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن ان لڑکوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اب تو میں بے حد گھبرا گیا تھا، کبھی گھر کے اندر چکر کاٹ رہا تھا، کبھی باہر سڑک پر جا کر دیکھتا۔ اب تو شام کے 6 بج چکے تھے۔ مجھے لگا ان لڑکوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہی نہیں ہے، لیکن آخری کال پر تو وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میرا کام ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ اغوا کر چکے ہیں۔ تو پھر وہ اس لڑکی کو لے کر ابھی تک یہاں کیوں نہیں پہنچے؟ میری جان نکلنے لگی تھی۔ ان سب کے فون آف تھے اور میرا دل بری طرح سے مچل رہا تھا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے جو بھی نفرت، بدلے کی جذبات جو بھی تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ اب میں اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر پر چلا گیا۔ میں پورے راستے یہی دعا کرتا رہا کہ وہ اپنے گھر پر ہی موجود ہو، لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوا تو اس کے گھر کے سامنے بہت سی عورتیں کھڑی تھی۔ کافی رش تھا، رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ میرا دل تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ مجھے اپنے قدم اتنے بھاری محسوس ہو رہے تھے جیسے اس گھر پر ٹوٹنے والی قیامت کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ وہ لڑکی گھر نہیں آئی تھی۔ اس کے گھر سے آئی رونے کی آوازوں نے میرا دل دہلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا سا ہونے لگا۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ ان لڑکوں کو پیسے دے کر اس لڑکی کو اغوا کرواتا؟ وہ بدمعاش تھے، اس کے حسن کو دیکھ کر بد نیت ہو گئے ہوں گے۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو امی مجھ سے کہنے لگی کہ اف آج کل کی لڑکیاں بھی کیسی ہیں، شکل سے کیسی معصوم اور پردے دار تھی، اور کیسے شریف ماں باپ کے منہ پر کالخ مل کر اپنے یار کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی۔ امی کی بات سن کر میرے دل پر بڑا زور کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ لڑکی بری نہیں تھی، اس بیچاری کے ساتھ جو بھی ظلم ہو رہا تھا وہ میری وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ مجھ سے امی نے کھانے کا پوچھا، لیکن میری تو بھوک پیاس سب اڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ میں آنکھیں بند کرتا تو میرے سامنے اس لڑکی کا چہرہ نظر آنے لگتا۔ مجھے لگتا وہ بدمعاش اس لڑکی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں۔ وہ رو رہی ہے، ان سے اپنی عزت کی سلامتی کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، بلک رہی ہے،
لیکن وہ لڑکے اس لڑکی کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرا دل اس قدر بے چین ہوا کہ اس کے آنسو میری وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ اس لڑکی پر گزرنے والی ہر اذیت کا ذمہ دار میں تھا۔ پوری رات میں نے کانٹوں پر بسر کی تھی۔ صبح پڑوس سے آنے والی بلند رونے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں جھٹ سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ میری امی پڑوس میں اس لڑکی کے گھر گئی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے بتایا کہ بھاگی ہوئی لڑکی کی ماں اس کے صدمے سے مر گئی ہے۔ یہ سن کر تو میں جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ میں نے کیسے ہنستے بستے گھر کو اپنی ضد اور بدلے کی خاطر اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں برا لڑکا نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کے تھپڑ کو میں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ان لوگوں کے گھر پر تو کوہرام سمجھ گیا تھا۔ میرا دل بہت دکھی ہو گیا تھا۔ 2 دن بیت گئے تھے لیکن وہ لڑکی واپس نہیں آئی تھی۔ اب تک ان بدماشوں کا فون بھی بند تھا۔ یہ 2 دن میں نے کس اذیت میں کاٹے تھے یہ میں ہی جانتا تھا۔ 2 دن کے بعد اس کو اس کے گھر کے سامنے ایک انجان شخص گاڑی میں چھوڑ کر چلا گیا، اور وہ گاڑی سے اترتے ہی وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ جس حال میں وہ لوٹی تھی اس کی اجڑی حالت پر محلے والوں کی روح کانپ گئی تھی۔ میں نے تو اسے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن امی کے منہ سے سنا تھا کہ اسے کالج سے اغوا کیا گیا تھا۔ 2 دن اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اسے گھر کے سامنے پھینک کر چلے گئے۔ وہ لڑکی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ میرا حال یہ تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے جب اس بدماش کو فون کیا تو اس کا فون آن تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تمہیں شرم نہیں آئی ایک لڑکی کو برباد کرتے ہوئے؟ تو میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تم نے بھی تو یہی کرنا تھا، اسے اغوا کر کے بدلہ لینا تھا۔ بس اسے دیکھ کر ہم سب دوست اپنے ہوش ہی کھو بیٹھے۔ ہم نے سوچا تمہارا یہ کام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں، تمہیں تو بدلہ ہی لینا تھا، وہ ہم لے چکے ہیں۔ اور بے فکر رہو، اس لڑکی کو ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے کہنے پر ہم نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس گھٹیا شخص نے کمینگی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور فون رکھ دیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس شخص کا گلا دبا دوں۔ کیسا خبیث انسان تھا، میرا نام تک اس لڑکی کے سامنے لے چکا تھا، مجھ سے پیسے بھی لے کر کھا چکا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر رونا آنے لگا۔ میری چھوٹی بہن جب اس لڑکی کے گھر سے آئی تو بہت پریشان سی تھی۔ کہنے لگی کہ اس بیچاری کو کالج سے اغوا کیا گیا تھا، شرم نہیں آئی ان کمینوں کو یہ سب کرتے ہوئے۔ اس کی بیچاری ماں بھی اسی غم میں مر گئی۔ یہ سن کر مجھے اپنا آپ مجرم سا لگ رہا تھا، لیکن اگلی بات جو میری بہن نے کہی یہ سن کر تو میں بے اختیار سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگی اللہ کرے جس نے فائزہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اس کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ یہ سن کر تو میرا خون ہی کھول گیا۔ میں غصے سے اپنی بہن کو بولا کہ بکواس مت کرو، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہو، اللہ نہ کرے کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا ہو۔ میرا دل ہی تو دہل گیا تھا۔ بات جب میری بہن پر آئی تو میں تڑپ کر رہ گیا تھا۔ میری امی کہنے لگی تو کیا وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی تھی نا، جسے ظالموں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے؟ میں تو کہتی ہوں اس شخص کو ایک پل کو بھی چین نہ آئے، اس کا خاندان بھی یوں ہی برباد ہو جائے جیسے اس نے اس معصوم بچی کا کیا ہے۔ میرا دل یوں تھا گویا پھٹ جائے گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری ماں نے کہا کہ مجھ سے فائزہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، خون کے آنسو روتی ہے وہ بچی، دیکھ لینا اس شخص کو بھی کبھی سکون نہیں ملے گا۔ میں جب اپنے کمرے میں پہنچا تو میری روح ہی کانپنے لگی تھی۔ میرے اندر میرا ضمیر مجھ پر لعنت ملامت کر رہا تھا۔ چند ماہ میرے بہت اذیت سے گزرے تھے۔ مجھے یہ محسوس بھی ہو گیا تھا کہ میں فائزہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے پورے 4 مہینے بعد اسے اپنے سامنے دیکھا تھا۔ وہ کالج جا رہی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ میرے سامنے آ گئی۔ بے ساختہ سا ہماری نظروں کا سامنا ہوا تھا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گیا تھا، اور فائزہ اس کی آنکھوں میں تو میرے لیے شدید نفرت تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چلی گئی۔ محبت مجھے فائزہ سے ہو چکی تھی، ظلم بھی میں نے ہی کیا تھا۔ وہ جس حال میں تھی میری وجہ سے ہی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے جرم کا اعتراف اس کے سامنے کر لوں گا، اس سے شادی بھی کر لوں گا، اسے وہ عزت دوں گا جو میں اپنی حماقت کی وجہ سے اس سے چھین چکا ہوں۔ شاید میرے اندر جرم کا احساس کم ہو جائے۔
کیونکہ جو ظلم فائزہ پر ہو چکا تھا اس سے کوئی بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ میں نے سوچا مجھے ایک بار فائزہ سے بات کر لینی چاہیے۔ میں اسی ارادے سے کالج کی چھٹی کے وقت باہر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کالج سے باہر آئی میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، بس ایک بار میری بات سن لو۔ وہ کہنے لگی کیوں سن لوں تمہاری بات؟ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایڈریس دیتی ہوں، تم اس ایڈریس پر آ جانا، میں بھی دیکھ لوں کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو یا اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا بس ایک بار میری بات سن لو۔ میں اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے ایک ایڈریس پر آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ مجھے وہ ایڈریس دیکھ کر کچھ حیرت ہوئی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تو ہرگز نہ تھی کہ مجھے تنہائی میں کسی جگہ بلاتی۔ وہ بہت شریف طبیعت کی مالک تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ اس نے مجھے اکیلے تنہا گھر میں کیوں بلایا؟ وہ تو کبھی کسی سے تنہا نہیں ملتی تھی۔ بہرحال یہ تو سچ تھا کہ مجھے فائزہ سے محبت ہو چکی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ میں اسے اپنانا چاہتا تھا۔ چلو اچھا ہے میں اس سے بات کر لوں گا، اس سے معافی مانگ لوں گا، اس سے کہہ دوں گا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں فائزہ کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا، لیکن پھر جو کچھ فائزہ نے میرے ساتھ کیا میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ اس گھر میں اکیلی تھی، ویسے ہی نقاب کر رکھا تھا لیکن برقعے کے بجائے اپنے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس کے سوال پر میں نے سر ہلا دیا اور اعتراف محبت بھی کیا۔ کہنے لگی کہ بس ایک بات مجھے بتا دو کہ تم نے مجھے اغوا کیوں کروایا تھا؟ میں اس کے اسی سوال کا جواب دینے آیا تھا، لیکن اس کے پوچھنے پر میں بہت شرمندہ ہوا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں تم سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ان لوگوں کو پیسے دے کر تمہیں اغوا کروایا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا سب کچھ کریں گے۔ میری بس یہی بات اس نے سنی تھی اور پلٹ کر مجھے دیکھا۔ کہنے لگی میں نے تمہیں تمہاری بدتمیزی پر تھپڑ مارا تھا۔ میں نے کہا ہاں تم حق پر تھی، لیکن مجھے غصہ آ گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میری بات پر وہ نم لہجے میں بولی تمہیں غصہ آ گیا تھا اور تم نے مجھے بھیڑیوں کے حوالے کر دیا؟ 2 دن میں نے کس اذیت میں گزارے جانتے بھی ہو تم؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تمہاری بدتمیزی پر تمہیں تھپڑ مارا تھا اور تم نے مجھے درندوں کے حوالے کر دیا۔ میری وجہ سے میری ماں مر گئی، تم میری ماں کے قاتل ہو۔ اگر وہ لوگ میرے ساتھ بدکاری نہ کرتے تو تمہارے دیے گئے پتے پر چھوڑ جاتے۔ تم بھی اس وقت گھات لگائے اسی انتظار میں تھے کہ تم مجھ سے میری عزت چھین کر مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ میری جگہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کرتا جیسی تم نے میرے ساتھ کی تھی اور وہ اسے یوں تھپڑ مار دیتی تو کیا تم اس لڑکے کے حوالے اپنی بہن کو کر دیتے کہ جاؤ اور لے لو میری بہن سے میری غلطی کا بدلہ؟ تمہیں مجھے برباد کر کے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے؟ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی اور میں یوں تھا کہ زمین کے اندر گڑ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، تم سے نکاح کر لوں گا۔ میری بات پر اس نے مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنا کچھ تمہاری وجہ سے سہنے کے بعد میں تم سے شادی کروں گی تاکہ یہ اذیت مجھے ہر وقت تڑپاتی رہے؟ وہ ابھی مجھ سے بات ہی کر رہی تھی کہ اس کمرے میں پولیس اور میرے گھر والے بھی داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میری امی نے سب سے پہلے میرے پاس آ کر میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، پھر میرا گریبان پکڑ کر مجھے خود پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں 1 مہینے بعد رہا ہوا تھا۔ میں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا جب مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو فائزہ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ میری امی نے نہ جانے کیسے اسے راضی کیا تھا، لیکن وہ میری رہائی پر مان چکی تھی۔ میں نے اپنے اس گناہ سے بھی توبہ کر لی تھی جس نے مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ شادی کی رات میں نے پہلی بار فائزہ کو دیکھا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ سب سے پہلے میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ اس بار وہ چپ تھی۔
پھر کچھ دیر کے بعد بس اتنا کہنے لگی کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر میں تمہیں یہاں نظر آ رہی ہوں تو صرف تمہاری ماں کی وجہ سے. انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جب ان کے بیٹے کی وجہ سے تمہاری عزت اور آبرو گئی ہے تو عزت بھی وہی دے گا. شاید یہ میری سزا تھی. شاید کہ کبھی فائزہ کے دل میں میرے لیے محبت کا جذبہ اجاگر ہو جائے. میں اسے اتنی محبت اور عزت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ماضی بھول جائے. یہ سب ممکن تو نہیں تھا لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. یہ پیغام اس ہر نوجوان کے لیے ہے جو اپنی غلطی کے نتیجے میں تھپڑ کھا کر اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر لڑکیوں کو برباد کر دیتے ہیں اور ان کے گھر والے اپنے گناہ گار لڑکوں کے عیب چھپا کر ان کی شادی کسی اور سے کر دیتے ہیں اور وہ لڑکی ان کی وجہ سے بدنامی کا داغ لیے اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں. خدارا عورت ذات کو کھلونا مت سمجھیے. وہ بھی ایک جیتا جاگتا وجود ہے. اسے اپنی انا کے لیے برباد مت کریں. تو آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں.